بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ سوشل میڈیا کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں ویب سیریز عوامی غلطیاں اور درست شرعی مسائل۔ آج کے اس پروگرام میں بطور خاص ہم مصارف زکوٰۃ کے اعتبار سے گفتگو کریں گے۔ جب لوگوں کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے مال پر زکوٰۃ لازم ہے اور یہ تمام تر ان کے اوپر عیاں ہو جاتا ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت ہم پر لازم ہو چکی ہے، تو اب اگلا سوال ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کس کو دی جائے گی، زکوٰۃ کے مصارف یہ کون ہیں؟ یاد رکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب کبھی کوئی اس طرح کے سائل آتے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زکوٰۃ کے بارے میں سوال کرتے یا پوچھتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ زکوٰۃ کے مصارف تو خود اللہ نے قرآن میں بیان کر دی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں 10ویں پارے میں اللہ رب العالمین نے انما الصدقات للفقراء والمساکین، اور یہ آیت مبارکہ اور اس کے آخر تک اس کے مصارف کو بیان فرما دیا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون سا ایسا شخص جسے فقیر شرعی کہا جائے، یا کون ایسا ہے کہ جو مسکین کی کیٹیگریز میں آتا ہے؟ یاد رکھیں کہ وہ شخص جس کو آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، اس کے اندر بیسک یہ شرط ہونا کہ وہ خود صاحب نصاب نہ ہو۔ یہ تو ضروری ہے، وہ صاحب نصاب بھی نہ ہو، مستحق زکوٰۃ ہو، اور اس کے اندر کتنی مالیت؟ جو شخص 52.5 تولے چاندی، 52.5 تولے چاندی اس کے برابر، چاہے اس کے پاس کرنسی، پیسے، پرائز بانڈ یا مال تجارت یا حاجت سے زائد اتنا سامان، یا گولڈ ہی اتنا کیوں نہ ہو، اگر اس کے پاس اتنی مالیت کا گولڈ ہے یا مختلف چیزیں ہیں اور ان تمام کو ملائیں تو 52.5 تولے چاندی کے برابر مالیت نہ بنتی ہو، تو ایسا شخص شرعی فقیر کہلاتا ہے۔ اس شخص کو کوئی اگر بنا اس کے سوال کے اسے زکوٰۃ کی ادائیگی کرے اور اسے زکوٰۃ دے تو بالکل اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ شرعی فقیر تو وہ ہوا کہ جس کے پاس ہے لیکن نصاب جتنا نہیں ہے، اور مسکین تو وہ تو جس کے پاس ہو ہی نہ، بلکہ کھانے اور پہننے کے اعتبار سے بھی وہ محتاج ہو۔ اگر کوئی اس کیٹیگری کا مسکین آدمی ہو تو ظاہر ہے اس کے لیے شریعت مطہرہ کھانے اور پہننے کے اعتبار سے یہ سوال کرنے کی بھی اسے اجازت عطا فرماتی ہے۔ لہذا یہ سوچ سمجھ کر، فکر کر کے اپنی زکوٰۃ کو ادا کرنا کہ ہماری زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے۔ زکوٰۃ صرف یہ نہیں ہے کہ بس جو زکوٰۃ لازم ہوئی اور اسے بغیر سوچے سمجھے ادھر ادھر تقسیم کر دیں اور کہیں ہماری زکوٰۃ ادا ہو گئی، نہیں، بلکہ یہ ایک ذمہ داری ہے، یہ ایک فریضہ ہے، تو وہ آپ نے ہی ادا کرنا ہے، اور اس کو آسن انداز سے آپ نے ادا کرنا ہے۔ شریعت مطہرہ نے جہاں یہ احکامات بیان کیے ہیں، وہاں ایسی کئی پوری فہرست بیان کر دی ہے کہ جن کو زکوٰۃ آپ دے ہی نہیں سکتے ہیں۔ سادات کرام بنو ہاشم، جن کے لیے زکوٰۃ رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر زکوٰۃ کو حرام قرار دیا کہ یہ زکوٰۃ نہیں لے سکتے، وصول نہیں کر سکتے۔ ہاں، سادات کرام کے پاس خود اتنا مال ہے کہ وہ صاحب نصاب ہے، تو وہ ضرور اپنی زکوٰۃوں کا فریضہ ادا کریں گے، ان کی وہ ادائیگی کریں گے، لیکن سادات کرام کو زکوٰۃ دینا یہ شرعاً جائز نہیں ہے، اور اس کی بنیادی وجہ ہے کہ زکوٰۃ وہ مال کا میل ہے، تو یہ وہ پاک ہستیاں ہیں اور اس گھرانے اور اس پاک نسب سے تعلق ہے کہ جن کو مال کا میل پیش نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کو اپنے پاک صاف مال سے ان کی خدمت کریں گے تو آخرت کے اندر بہت بڑی جزا اور انعام پائیں گے۔ اسی طریقے سے کوئی شخص بھی اپنے والدین کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، والدین اپنے بچوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اسی طرح دادا دادی، نانا نانی، اور ان کے لیے پوتا پوتی اور نواسی نواسے، ان کو بھی وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح شوہر اپنی بیوی، بیوی اپنے شوہر کو اپنی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ یہ بھی پورے شرعی مسائل ہیں جن کو سیکھنا ہم پر لازم ہے کہ ہم جب زکوٰۃ ادا کر رہے ہوں تو درست طریقے سے اپنی زکوٰۃ کو ادا کریں۔ ایک عوام میں غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید زکوٰۃ دیتے وقت بولنا ضروری ہے کہ یہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں۔ یاد رکھیں، آپ کو بولنے کی حاجت نہیں ہے، آپ بغیر بولے ہی دل میں نیت آپ کی کافی ہے،
آپ نے زکوٰۃ دے دی، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ بلکہ کئی ایسے لوگ ہیں کہ جن کو باقاعدہ آپ کہیں گے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، وہ اگرچہ اس کے حقدار ہوتے ہیں مگر وہ ہاتھ کھینچیں گے، وہ قبول نہیں کریں گے۔ تو ایسے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ آپ انہیں بغیر بولے ہی، بلکہ آپ تحفہ بھی کہہ سکتے ہیں، آپ کوئی بھی ایسا لفظ آپ نے ادا کیا، بچوں کے لیے مٹھائی کہہ دیا، عیدی کہہ دیا، تحفہ کہہ دیا، تو یوں بھی آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، جبکہ آپ کے دل میں نیت زکوٰۃ کی ہے اور جس کو دی جا رہی ہے وہ زکوٰۃ کا حقدار ہے، مستحق زکوٰۃ ہے۔ کچھ لوگوں میں یہ بھی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں زکوٰۃ کی ادائیگی فقط رقم سے ہی ادا ہوگی، زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوئی مال یا کوئی ایسی چیز ہم دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو ایسا نہیں ہے۔ درست شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر زکوٰۃ میں آپ نے کرنسی کی جگہ کچھ اور چیز دے دی، مثلا کسی پر زکوٰۃ گولڈ کی لازم ہے تو وہ گولڈ میں سے کچھ حصہ زکوٰۃ کی مد میں دیتا ہے، تو یہ بھی دینا شرعاً جائز۔ چاندی کو زکوٰۃ کی مد میں دے تو یہ بھی دینا اس کا جائز ہے۔ اسی طریقے سے کچھ اور چیزیں، کئی لوگ راشن کی صورت میں وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، تو جی ہاں، جب آپ راشن ہی تقسیم کر رہے ہیں اور انہی کو دے رہے ہیں جن کے لیے زکوٰۃ لینا حلال ہے اور زکوٰۃ جن پر لگتی ہے، تو جی ہاں، آپ انہیں راشن کی صورت میں بھی زکوٰۃ کی ادائیگی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کچھ اور ایسے ساز و سامان، واشنگ مشین یا کچھ اور ایسی چیزیں کہ جن کو بھی اگر کسی ایسے شخص کو کوئی دیتا ہے کہ جو زکوٰۃ کے حقدار گئے، تو جی ہاں، اس سے بھی زکوٰۃ کی ادائیگی ہو جاتی ہے۔ تاہم ضرور مشورہ دیں گے کہ سب سے بہتر صورت تو یہی ہے کہ آپ پیسوں کی اور کرنسی کی صورت میں زکوٰۃ کی ادائیگی کریں، تاکہ سامنے والے جو شرعی فقراء ہیں، زکوٰۃ کے حقدار ہیں، وہ اپنی ضرورتوں میں اسے خرچ کر سکے۔ اگر آپ سامان کی صورت میں دیتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ سامان اس کے لیے حاجت اور ضرورت کا نہ ہو، لیکن چونکہ آپ نے دیا اور اس نے لے لیا، زکوٰۃ تو ادا ہو گئی۔ لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ نوٹ اور کرنسی کی صورت میں ہوں گے تو وہ اپنی ضرورتوں اور اپنی حاجتوں میں اس پیسے کو خرچ کر سکیں گے۔ ناظرین کرام، جب آپ نے راشن اور یہ مختلف سامان کا مسئلہ سنا تو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات بھی پیدا ہو، اور کئی لوگ یہ پوچھتے ہوئے رمضان مبارک میں نظر آتے ہیں، ہم زکوٰۃ کی رقم سے سحر و افطار کے دسترخوان اگر لگاتے ہیں تو یوں ہماری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ یاد رکھیں کہ جو نارمل طریقے سے لوگوں کو کھلانے کے لیے بٹھایا جاتا ہے اور سحری کرا دی، افطار کروا دیا، اس میں کوئی کسی چیز کا امتیاز نہیں رکھا جاتا کہ یہ شرعی فقراء ہیں، زکوٰۃ کے حقدار ہیں یا نہیں ہیں، تو یوں زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ فقط یہ کھلانے سے زکوٰۃ کا فریضہ وہ ادا نہیں ہوگا۔ البتہ اگر واقعی کوئی زکوٰۃ کے حقدار ہیں اور آپ کھانا باقاعدہ اس کی ملکیت کر دیتے ہیں کہ وہ لے کر بھی جانا چاہے تو وہ اپنے گھر بھی لے جائے، تو یوں جتنی مالیت کا وہ کھانا آپ نے دیا تو آپ کی زکوٰۃ اس طرح بھی ادا ہو جائے گی۔ البتہ ہم ضرور یہ کہیں گے کہ سحر و افطار کے معاملے میں زکوٰۃ کی رقم کو بالکل استعمال نہ کیا جائے، اس میں قوی چانس یوں ہی ہے کہ زکوٰۃ آپ کی ادا نہیں ہوگی اور وہ فریضہ آپ کے ذمے لازم رہے گا۔ سحر و افطار کروانا بہت سعادت کی بات ہے، یہ بہت اس میں ثواب بیان کیا گیا ہے، بلکہ جو روزے داروں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلاتا ہے، سبحان اللہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوض کوثر سے اسے ایسا پینا نصیب ہوگا کہ پھر کبھی پیاس اسے نہیں لگے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی بیوہ ہے تو بس وہ زکوٰۃ کی حقدار ہے اور اس کی زکوٰۃ کے ذریعے مدد کی جائے، اور وہ زکوٰۃ کی یوں ادائیگی کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، جو نصاب ہم نے بیان کیا ہے وہ چاہے کوئی بیوہ ہے یا کوئی اور، وہ تمام کے لیے ہے۔ مطلقاً بیوہ ہونا وہ زکوٰۃ کی شرائط پر یوں نہیں ہے کہ وہ مستحق زکوٰۃ ہے اور اسے زکوٰۃ ادا کی جائے۔ ذرا یہ بتائیے، اگر کسی کا شوہر فوت ہوا اور اس نے بہت زیادہ مال وراثت میں چھوڑا ہے، تو اس کا مطلب وہ بیوہ شریف فقیر، وہ بیوہ اس کیٹیگری میں تو نہیں ہے، کیونکہ وہ خود تو اتنا حصہ تو اس کے پاس وراثت میں سے آ گیا۔ تو کئی صورتیں تو یہ ہوں گی کہ اس بیوہ پر خود زکوٰۃ کا فریضہ لازم آئے گا، جبکہ اس کے اوپر زکوٰۃ کا فریضہ لازم آئے گا جبکہ وہ صاحب نصاب ہے۔ تو فقط یہ دیکھ کر کہ بیوہ ہیں ہم زکوٰۃ دے دیں تو یوں زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ البتہ اگر کوئی بیوہ خاتون ہے اور اس کے پاس 52.5 تولے چاندی کے برابر نہ رقم، نہ اتنا سونا چاندی، نہ مال تجارت، نہ حاجت سے زائد ایسی کوئی چیزیں موجود ہیں کہ سب کو ملا کر بھی دیکھیں تو یہ اماؤنٹ نہ بنتا ہو، تو جی ہاں،
پھر وہ شریف فقیر کی کیٹیگری میں ہیں اور اسے زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے جب کہ وہ سادات میں سے نہ ہو۔ کچھ لوگ نارمل یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہی کوئی قرض دار ہے تو اس کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر کوئی مقروض شخص ہے اس کو زکوٰۃ کی رقم آپ اس صورت میں دے سکتے ہیں کہ جب کہ واقع ہی وہ قرضے کے اندر اتنا ہے کہ قرضے کی رقم نکالنے کے بعد اس کے پاس کوئی ایسا ساز و سامان یا نصاب کی مثل اس کے پاس مال نہیں بچتا جو اس کی حاجت وغیرہ سے زائد ہو۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص پر 2 لاکھ روپے کا قرض ہے اور اس کے پاس دیکھا جائے گا کہ وہ اس کے پاس بھی کچھ موجود ہے یا نہیں ہے، یا موجود تو ہے لیکن قرضے کی رقم نکالنے کے بعد اتنا نہیں ہے کہ وہ نصاب کو پہنچ جائے، تو جی ہاں، پھر تو وہ زکوٰۃ کا حقدار ہے۔ اور اسی طرح بعض قرض دار تو وہ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس تو کھانے پینے کی نارمل وہ چیزیں ہیں اور اس کے علاوہ حاجت سے زائد نہ کوئی اشیاء موجود ہیں، نہ حاجت سے زائد ان کے پاس کوئی کرنسی، نہ کچھ اور ایسی چیزیں، نہ سونا چاندی ہے، لیکن قرضہ ہی قرضہ ہے، تو بالکل ایسے کچھ زکوٰۃ دینا جائز ہے، بلکہ آپ اس کی اجازت کے ساتھ اس کا قرضہ بھی ادا کرتے ہیں تو یوں بھی آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اور اس شخص کا قرضہ بھی ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی شخص پر قرضے کے علاوہ اتنا اماؤنٹ موجود ہے کہ قرضے کی رقم کو مائنس کریں تب بھی اس کے پاس نصاب کی مثل وہ موجود ہے، چاہے وہ سونے کی صورت میں، چاندی کی صورت میں، کرنسی یا حاجت سے زائد کوئی بھی ایسی چیزیں گئیں اور وہ اس کے پاس موجود گئے کہ قرض کی رقم نکلنے کے بعد بھی یہ نصاب کو وہ چیزیں پہنچ جاتی ہیں، تو ظاہر ہے پھر اسے زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی۔ ناظرین کرام، یہ مسائل جاننا بہت اہم اور ضروری ہے تاکہ ہم جس فرض کو ادا کر رہے ہیں اس کو درست طریقے سے کما حق ہو ہم بجا لائیں۔ اللہ رب العالمین اپنی راہ میں جو دیا ہوا مال ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان کے رزق مال میں اور برکت وسعت عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔